بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس والدواب والانعام مختلفا الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور صدق اللہ العظیم۔ رمضان قرآن پروگرام کے سلسلہ میں آج کی نشست میں سورہ سباء اور سورہ فاطر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے سورہ سباء کے اندر قوم سباء جو یمن میں قوم بستی تھی، ملکہ سباء کی قوم اور رعیت جو تھی، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جو شرک کیا کرتے تھے، مشرک لوگ تھے، ان کے احوال کا تذکرہ ہے، اور پھر ان کا مکمل تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہوا کہ ان کی کیا عادات اور اطوار تھے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ سباء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی جو تعلیمات ہیں، ان کو جھٹلانے والے جو لوگ ہیں، اس پہ جو ٹھٹھا کرنے والے لوگ ہیں، ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو انعامات اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سباء کے اندر فرمایا ہے۔ اور پھر سباء جو ملکہ سباء کی جو رعیت تھی اور ملکہ سباء ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام ہلکا بگوش اسلام ہو جاتی ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اور فرشتوں اور جنوں کی جو پوجا پاٹ اہل کفر اہل شرک کیا کرتے تھے، اس کی نفی کا بھی تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور ان کے لیے جو وعید ہے اس کا بھی بیان ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم ہر بستی میں اپنے پیغمبر بھیجے، لیکن جب ان کی ہٹ درمی اور ان کی جو اپنا کیا کہتے ہیں ٹیڑھا پن تھا، اور جو ان کی ضد اور عناد تھی یا بغض تھا، اس کے نتیجے میں اس کے نتائج اور اس کے جو اثرات بد تھے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ جل شانہ نے جہاں پر تخلیق انسانی کے مظاہر کو بیان فرمایا اور جو اپنے انعامات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اپنے مظاہر قدرت جو ہے ان کو مناظر قدرت ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ایک اہم موضوع پر بھی جو ہے نا انسانیت کی توجہ کو مبذول کرایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کی کل شے کے اندر تمام چیزوں کے غور اور فکر کرنا جو ہے نا غور اور فکر کرنا علماء کے لیے، اہل علم کے لیے ضروری ہے۔ یعنی وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ، کہ اہل علم جو لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کائنات کے رنگ برنگی کو دیکھیں۔ آسمان سے پانی برستا ہے، ایک وائٹ پانی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں قسم کے مختلف رنگ اور نسل کے مختلف شکل اور صورت کے پھول اور ثمرات اور اناج جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جانور ہیں مختلف قسم کے، پھر انسان ہیں تو ان کی شکلیں مختلف ہیں، پھر ساری شجر ہیں، اشجار ہیں، حجر ہیں، اور اسی طرح اپنا دیکھ لیں نباتات کو دیکھیں، حیاتیات کو دیکھیں، اور دیگر جمادات کو دیکھیں، اور پھر انسانوں کو، حیوانات کو دیکھیں۔ یہ سارے ان کے اندر تنوع ہے۔ اس تنوع کو دیکھ کر جب انسان دیکھتا ہے اور اہل علم دیکھتا ہے تو ضروری ہے اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور ربط پیدا ہونے کا احساس اجاگر ہو جائے۔ یعنی خالی سائنس پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا علم آ جانا کافی نہیں ہے، جہاز بنا لینا کافی نہیں ہے، کمپیوٹر موبائل ایجاد کر لینا، مائکروسکوپ تیار کر لینا، دوربینیں تیار کر لینا، اور جو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان سب چیزوں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو شان یکتائی ہے، الوہیت ہے، اور جو ہے عبودیت ہے، اس کا جو ہے نا انسان کو احساس اور ہو جانا چاہیے۔ اور وہ انسان کے دل میں جب پیدا ہو جائے گا، وہ حقیقی انسان میں وہی انسان اہل علم کہلانے کا حقدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے سورہ فاطر کے اندر یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقر اور فاقہ اور تنگدستی جو ہے یہ انسانوں کی خصلت ہے، میں ان سب چیزوں سے مستغنی ہوں۔ اگر آپ لوگ میرے راستے میں کچھ زکوٰۃ صدقہ عطیہ کرو گے تو یہ ریٹرن ہو کر آپ کو ملے گا، جہاد کرو گے، نیکی کرو گے، بھلائی کرو گے تو اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، مجھے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا، آپ لوگ اگر ڈیٹھ بنے رہے، بے حس بنے رہے، لاپرواہ اور بے پرواہ
اور بنے رہے اور اپنا انحراف کرتے رہے، اعراض کرتے رہے، تو تم کو ختم کر کے دوسری قوم کو لے آؤں گا۔ انسان کی جو بے ضمیری ہے اس کو بھی مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی ہدایات کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے سخت وعید کا بھی بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والے امور سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon.